الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سابقہ دروس میں یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ متکلمین معتزلہ، خوارج، شاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر کلامی فرقے بھی، اور اسی طرح سر سید احمد جیسے عقل پرست بھی، اور خود کو اہل قرآن کہنے والے پرویز اور یہ اسلم جراج پوری اور چکڑالوی وغیرہ، یہ سب در حقیقت اپنی عقل پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اور عقل کے غلط استعمال، یا یوں کہہ لیجئے کہ وحی الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دینا، یہ ان کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اہل قرآن کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور گروہ ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنا اور بنیاد رکھنے والے ہمارے اسی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مسعود الدین عثمانی اور مسعود احمد BSc، ان کی جماعتیں جماعت المسلمین کے نام سے۔ ایک نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین لمبی تے کے ساتھ رکھا، اور ایک نے گول تے کے ساتھ، ایک نے اپنی جماعت رجسٹرڈ کروا لی اور ایک غیر رجسٹرڈ رہی، آپس میں اس طرح کے بھی ان کی لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ مسعود احمد BSc جو تھا، یہ بنیادی طور پر اہل حدیث تھا، اور اس کی اچھی یعنی خدمات ہیں اس حوالے سے مسعود احمد BSc کی۔ بلکہ غلام برق جیلانی کے رد میں دو اسلام اس کی کتاب تھی، اور اس کے رد میں اس نے ایک اسلام لکھ کے حدیث کا بڑا بہترین دفاع کیا تھا۔ وہ جیلانی تو برق جو تھا وہ تو یعنی کہ بعد میں سیدھے راستے پہ آ گیا، لیکن یہ مسعود صاحب جو ہیں یہ پھسل گئے۔ یہ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ کبھی اللہ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے، اور کبھی کسی کو اللہ چاہے تو ہدایت دے دیتا ہے۔ مسعود احمد BSc نے جماعت المسلمین بنائی، اور اس کی بنیاد یہ رکھی کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ یہ جتنی بھی مسلمین ہیں سب کی بنیاد یہی آیت ہے کہ نام جی مسلمین ہونا چاہیے، یعنی کہ جماعت اہل حدیث سے یہ جدا ہوئے مسلمین نام کی وجہ سے۔ اب پھر اس کے بعد ان کی گمراہیاں آگے بڑھتی چلی گئیں، بدزنی پیدا ہوئی اہل الحدیث کے بارے میں۔ تو اہل حدیث چاہے قدیم دور کے ہوں چاہے جدید دور کے، وہ بدزنی سب تک پھیلی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کافر مشرک تک قرار دیا۔ سبب کیا تھا؟ کہ عقل کی وجہ سے وحی الہی کا رد، احادیث کا رد، قرآن کی من چاہی من مانی تعویل و تفسیر، بخاری مسلم کی احادیث جو عقل میں نہیں آئیں اس کا انکار کر دیا۔ یہی کام کیا مسعود الدین عثمانی نے، لیکن مسعود الدین عثمانی جو تھا یہ بنیادی طور پر حنفی تھا، اور حنفیت اس کے اندر تھی، تقلید اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس نے بھی وہی عقل پرستی میں آ کے جو مسعود احمد BSc نے کام کیا وہ اس نے کیا، لیکن یہ اس سے 2-4 ہاتھ آگے نکل گیا۔ ان لوگوں نے عذاب قبر کے بارے میں اشکالات کھڑے کیے۔ بخاری مسلم میں جس طرح وہ دیگر لوگ منکرین حدیث جو ہیں یعنی مغرب زدہ لوگ، اور جوید غامدی جیسے، اور اسی طرح کے سابقہ معتزلہ کے جو اعتراضات اشکالات تھے، اسی قسم کے اشکالات انہوں نے پیش کیے۔ مختلف آیا اپنا احادیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اور زیادہ ٹارگٹ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کو ہی بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی تو یہ کہا کہ عذاب قبر وہ نہیں ہے،
لیکن جب عذاب قبر کو مانے بغیر ان کا چارہ نہ رہا تو پھر یہ کہنے لگے کہ عذاب قبر ہوتا تو ہے لیکن اس دنیاوی قبر میں، اس زمینی گڑھے میں نہیں ہوتا، بلکہ برزخ آسمانوں میں ہے، اور آسمانوں میں برزخ کے اندر ان کو عذاب ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے قبر اور برزخ دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ نزول مسیح، رفع مسیح کے منکر ہوئے، اور اسی طرح سے جادو کا انہوں نے انکار کر دیا کہ جادو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ یہ مسعود الدین عثمانی کے بعد اس کی جو جماعت ہے وہ کئی دھڑوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ ان میں محمد ہادی پشاوری اور ڈاکٹر بشیر اور رمضان بلوچ وغیرہ جو ہیں یہ معروف لوگ ہیں ان کے، اور بھی کئی ان کے ایک مزمل کوٹوی تھا، وہ بھی پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ بہرحال یعنی کہ یہ کئی ایک حصوں اور ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوئے، اور ہر ایک کے الگ الگ نظریات اور جزئیات میں اختلاف ان کے وہ پایا جاتا تھا۔ جو بنیاد تھی ان کی سماکم المسلمین سے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، اس پہ ہمارے ان کے ساتھ جب مناظرے ہوتے رہے ہیں تو میں تو ان کو یہ بات کہتا تھا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہوا سما جماعتکم مسلمین، یا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہوا سماکم جماعت المسلمین کہ اللہ نے تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے، یا اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے نہیں کہی، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ تو تمہارے تو نام مختلف ہیں، ہر بندے کا الگ الگ اپنا اپنا نام ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں اپنانا تو باقی نام رکھنا چھوڑ دو۔ باپ کا نام بھی مسلمین، بیٹا بھی مسلمین، بیوی بھی مسلمین، خامد بھی مسلمین، اولاد بھی مسلمین، سارے ہی مسلم، کیونکہ اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، تمہاری جماعت کا نہیں۔ اور پھر تم نے اپنی جماعت کا نام بھی مسلمین نہیں بلکہ جماعت المسلمین رکھا ہے۔ اچھا، یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے اس پریشر کی وجہ سے اب یہ لوگ اپنے آپ کو جماعت المسلمین نہیں کہتے۔ انہی کے کئی دھڑے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے آپ کو ہم مسلمین، صرف المسلمین، جماعت المسلمین نہیں، جماعت المسلمین نہیں، المسلمین، یعنی کہ لفظ جماعت انہوں نے اپنے ساتھ سے اتار پھینکا کہ یہ تو ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ لیکن اگر المسلمین بھی جماعت کا نام رکھے تو وہ جماعت کا نام ہے نا المسلمین۔ اللہ نے تو کہا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، تو جماعت کا نام یہ کیوں رکھ رہے ہیں، اپنا کیوں نہیں رکھتے مسلمین؟ تو جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی ساری جماعت، ساری جمعیت، اول تا آخر تمام تر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اللہ نے تم سب کو مسلمین کا نام دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حدیث میں دیگر الفاظ بھی ہیں، انصار، مہاجر، یہ بھی مسلمانوں کے نام تھے۔ اسی طرح عباد اللہ، یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے عباد اللہ، المسلمین، المؤمنین، یہ سارے نام اللہ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صفاتی نام ہے۔ تو جو اہل حدیث کا نام ہے یہ اہل حدیث اہل الرائے کے مقابلے میں ہے، اہل بدعت کے مقابلے میں انہی کو اہل السنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ پہچان کے لیے ہیں، لتعارفوا۔ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر اس زمینی گڑھے میں نہیں ہوتا، اور عیادہ روح کے بھی منکر ہیں۔ عیادہ روح والی جو حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں، اس کا یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہی قرآنیون والا، یعنی اپنی جو ان کی سوچ ہے اور اپنی جو ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق اگر معنی ٹھیک ہوگا حدیث کا تو ٹھیک، وگرنہ یہ اس کو رد کر دیں گے۔ انہوں نے اصول بنایا ہوا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ اب خلاف ہونے نہ ہونے سے کیا مراد ہے یہ بھی انہیں نہیں پتا کہ اختلاف کہتے کسے ہیں۔ تضاد اور تناقض کے لیے 8 وحدتیں شرط ہوتی ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اپنے دماغ کے خلاف بات آئی تو کہہ دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ قرآن کے خلاف ایسے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قال حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹاؤ، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک اعمال کر سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات تو کہے گا لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور قیامت تک ان کے درمیان ایک آڑ ہے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں دیکھو جی، روح اور جسم کے درمیان ایک آڑ ہے، روح اور بدن قیامت تک اکٹھے نہیں ہوں گے، روح اور جسم کے درمیان ایک پردہ اور آڑ حائل ہے۔ حالانکہ وَمِن وَرَائِهِمْ کا جو لفظ ہے یہ ہم کی ضمیر کا مرجع احدہم والی ضمیر ہی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، مرنے سے پہلے وہ اکیلی روح نہیں ہوتا، نہ اکیلا جسم ہوتا ہے، بلکہ روح اور جسم کا مجموعہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اس روح و جسد کے مجموعے کو موت آتی ہے، قالا، تو یہ روح و جسد کا مجموعہ کہتا ہے رب ارجعون، اے رب مجھے لوٹا دیجئے۔ تو مرنے کے بعد روح و جسد کا مجموعہ کہہ رہا ہے رب ارجعون، یہ تو قرآن سے اعادہ روح ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اعادہ روح کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ پھر لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہوا کی ضمیر کا مرجع بھی وہی احدہم ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ کی ضمیر کا مرجع بھی وہی کہ اس روح و جسد کے مجموعے اور رجعت الی الدنیا کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ ہے کہ یہ مجموعہ روح و جسد دنیا میں نہیں جا سکے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو پھر تو بندہ تو زندہ ہو گیا دنیاوی زندگی کے ساتھ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دنیاوی زندگی کا روح کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ روح جسم میں ہو تو بندہ زندہ، نہ ہو تو بندہ مردہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، موت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو ہے کہ اللہ نے ہمیں بتائی ہے، یہ ظاہری نہیں ہے، یہ باطنی علامت ہے، لیکن روح تو سوئے ہوئے کے جسم میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت کے وقت بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے، جو نہیں مرتا اس کی نیند کے ٹائم موت روح اس کی قبض ہو جاتی ہے۔ فیمسک التی قضى علیها الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ اس کو روک لیتا ہے، ویرسل الاخرى، دوسری کو بھیج دیتا ہے۔ سوئے ہوئے بندے کے بدن میں روح نہیں ہوتی لیکن بندہ زندہ ہے، روح نہیں ہے بندہ زندہ ہے۔ اسی طرح قبر و برزخ میں روح لوٹا دی جاتی ہے، اس کے باوجود بندہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ حیات اخروی ہے۔ اور اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ فیمسک التی قضى علیها الموت، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کتنی دیر تک روکتا ہے، کب تک روکتا ہے، اس کی قرآن میں وضاحت نہیں ہے۔ حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ جب وہ دفنانے والے اس کو دفنا کے جاتے ہیں فتعاد روحه فی جسدہ، اتنی دیر تک روح کو روک کے رکھا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ سارا اگلا معاملہ چلتا ہے۔ تو عیادہ روح کا جو عقیدہ ایک تو یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، دوسرا موت کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں زندہ نہیں، یعنی حیات دنیاوی جس میں نہ ہو وہ بندہ مردہ ہوتا ہے۔ روح کے ہونے نہ ہونے سے اللہ نے موت کے وقوع یا عدم وقوع کو قرار نہیں دیا کہ روح ہوگی تو بندہ زندہ ہوگا، نہیں ہوگی تو مردہ ہوگا، یہ بات اللہ نے نہیں کہی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، اپنی طرف سے گھڑی۔ ہاں، موت کی علامات ہیں، سانس بند ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، خون کی گردش بند ہو جاتی ہے، آنکھوں میں عکس بند ہو جاتا ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، یہ ظاہری علامات ہے جسے دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا۔ باطنی علامت کے روح نکل جاتی ہے، یہ اللہ نے بتایا، اللہ کے بتانے سے پتہ چلی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ زندہ آدمی جب سو رہا ہوتا ہے تب بھی روح نہیں ہوتی، تو روح کے بغیر بھی بندہ زندہ ہے، اور روح ہونے کے باوجود بھی بندہ قبر میں دنیاوی طور پر مردہ ہے۔ دنیاوی زندگی اس کے بھی دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ بندہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے اور ایک مرحلہ ماں کے پیٹ سے باہر گزارتا ہے، پیدائش کے بعد دو مراحل میں دنیاوی زندگی طے کرتا ہے۔ ایسے ہی اخروی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ قبر و برزخ میں اور ایک مرحلہ قیامت والے دن کے بعد شروع ہوگا۔ مراحل دو ہیں، دنیاوی زندگی کے بھی اخروی زندگی کے بھی، اور زندگیاں دو ہی ہیں۔
امتن سنتین وحیتن سنتین کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا اس آیت کو بھی اپنی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اگر قبر میں ہم زندگی مان لیں تو یہ تو کئی زندگیاں ہو جائیں گی، جبکہ قرآن میں تو دو زندگیوں دو موتوں کی بات ہے. حالانکہ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی عدم سے وجود میں آنے کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، عدم کے فوراً بعد وجود، یہ نہیں کہ پہلے عدم تھا اور درمیان میں نہ عدم نہ وجود پھر وجود، ایسی بات نہیں، بلکہ عدم سے فوری طور پر وجود. کنتم امواتا فاحیاکم، فا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے کہ متصل بعد یہ کام ہوا، اور سما کا جو لفظ ہے یہ تعقیب مال تراخی کے لیے آتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اس کے کچھ وقفے کے بعد یہ دوسرا کام ہوا. جب دو لفظوں کے درمیان سما آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اور اس کام کے پورا ہوتے ہی فوراً دوسرا نہیں ہو گیا بلکہ وقفے کے ساتھ دوسرا. اب وہ وقفہ کتنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، موت کے فوراً بعد تمہیں اللہ نے زندگی دی، عدم سے تمہیں وجود بخشا. ثم یمیتکم، اب زندہ ہونے کے کچھ دیر بعد، وہ دیر 1000 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، منٹ کی بھی ہو سکتی ہے. اور زندگی یہ مل گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جب زائگوٹ بننا شروع ہوتا ہے زندگی مل گئی ہے اس کو. اب اس کے بعد اگر یہ زائگوٹ نکلے گا تو کہا جائے گا حمل ساقط ہو گیا، اور روح پھونکی جائے گی 42ویں دن، 40 دن بعد 42ویں دن روح پھونکی جاتی ہے، اور یعنی کہ اس کا سارے جو آجال ہیں تقدیر وغیرہ وہ نئے صحیفے کے اندر منتقل کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے سارا کچھ، اور شقی و سعید ہونا اس کا لکھ دیا جاتا ہے. یہ 42ویں دن ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 ماہ بعد یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ بات درست نہیں ہے. فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں، اس کو کسی اور موضوع کے تحت سمجھیں گے. تو بہرحال یہ دنیاوی زندگی کا آغاز ہونے کے بعد، فوری طور پر نہیں کہ ادھر سے زندگی ملی اور اگلے سیکنڈ میں ہی موت، ایسے نہیں. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا. ثم وقفہ ہے چاہے جتنا بھی ہو. ثم یمیتکم کے بعد کہا ثم یحییکم، موت کے فوراً بعد اخروی حیات شروع نہیں ہوتی، بلکہ موت کچھ عرصے تک موت رہتی ہے اور اس کے بعد پھر حیات دنیاوی شروع ہوتی ہے، حیات اخروی حیات شروع ہوتی ہے. اور جب اخروی حیات شروع ہو جاتی ہے ثم الیہ ترجعون، یہ نہیں کہا فالیہ ترجعون کہ جو ہی اخروی حیات شروع ہوگی تو فوراً تم اللہ کی طرف جاؤ گے. رجعت الی اللہ اور حیات دنیاوی کے حیات اخروی کے آغاز کے درمیان ثم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، جو اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ حیات اخروی پہلے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے رجعت الی اللہ کا مرحلہ آتا ہے. یہ رجعت الی اللہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بھاگتے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے فوراً. قیامت قائم ہوتے ہی لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. تو یہ جو میدان محشر کی طرف جاننے والا کام یعنی قیامت کا دن ہے، اس سے پہلے حیات ان کو اخروی مل جاتی ہے. تو گویا اس آیت میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ برزخی جو زندگی ہے وہ قیامت سے پہلے ہے. خیر، ایک تو یہ اعادہ روح کی حدیث کا انکار ان آیات کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کو سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے ان کو، یا یوں کہیے کہ ان کی عقل کی سان پر وہ چڑھ نہیں سکی. پھر اسی طرح وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحیں تو قیامت کے دن ملائی جائیں گی جسموں کے ساتھ. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ بِأَجْسَادِهَا، ایسی بات تو ہے نہیں. نفوس زُوِّجَتْ، جب نفوس کو اکٹھا کیا جائے گا. اب نفس سے معنی اگر لے لیں روح، اکیلی روح مراد لیں
تو معنی یہ بنے گا کہ جس دن روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ کوئی معنی نہیں درست بنتا کسی بھی طور پر کسی بھی کے نزدیک۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن جانوں کو، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، روح و جسد کے مجموعے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس معنی کو سارے مانتے ہیں۔ یعنی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا یہ معنی کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا، یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نفس پورے انسان کو کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو کیا جنت میں صرف روحیں جائیں گی؟ نفس المطمئنہ کہا جا رہا ہے، نفس کو کہا جا رہا ہے نا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو جنت میں روح و جسم کا مجموعہ انسان پورے کا پورا جائے گا، تاکہ نہ اکیلا جسم نہ اکیلی روح۔ تو لفظ نفس جو ہے یہ روح و جسد کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، چلو اگر ہم مان لیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا معنی ہے روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، تو اس میں کون سا ایسا اشکال ہے کہ اس سے پہلے نہیں ملائی جائیں گی؟ اس بات کا تو انکار نہیں ہے نا کہ قیامت سے پہلے روحیں جسموں کے ساتھ نہیں ملائی گئی، یہ تو موجود نہیں ہے ادھر۔ ایک وقوع ہے کہ قیامت کے دن یہ کام ہوگا، پہلے ہوا ہے کہ نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ ذکر حدیث میں آ گیا ہے۔ پھر قرآن میں یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ نیند کے وقت جو ہے وہ روح جسم میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے نیند کے وقت۔ اور جو مومن آدمی ہے وہ تو جب اس سے سوال جواب ہوں گے یادہ روح کے بعد، فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، سو جا ظلم کی طرح۔ تو حیات دنیاوی میں جب بندہ سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، تو حیات اخروی میں بھی بندہ سوئے گا روح نکل جائے گی۔ اور پھر یہ مومن کی روح کدھر ہوگی؟ عرش معلیٰ کے ساتھ لٹکی ہوئی قندیلوں میں، فی جوفی طیر خضر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں۔ اور قیامت کے دن پھر ان کو دوبارہ ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ کفار جو ہیں ان کو تو مسلسل یعنی کہ مار پیٹ اور برزخ کا جو عذاب ہے، عقاب، وہ ان کو جاری و ساری رہتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو عذاب قبر کی احادیث کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں، ان میں سے کہ عذاب قبر، اس قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ کیوں عذاب اگر قبر میں دیا جائے تو کہتے ہیں لو جی کوئی 1000 سال پہلے مر گیا، کسی نے 1000 سال بعد میں مرنا ہے، کوئی اب مر رہا ہے، تو قبر کا عذاب، اللہ تو ظلم نہیں کرتا۔ اب کسی کو ہزاروں سال عذاب ہوگا، اور جب قیامت سے سال پہلے مرے گا اس کو صرف 1 سال عذاب ہوگا قبر میں، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اللہ کہ ان بیچاروں کو سمجھ خود نہیں آ رہی کہ یہ انصاف کیسے ہوگا، تو انکار کر بیٹھے عذاب قبر کا۔ جس نے انصاف کرنا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ آپ کی پریشانی ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں جہالت میں ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں؟ جب اللہ نے کہا یہ کام ہوگا تو مان لو کہ ہوگا۔ پھر قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ فرشتے جس دن روحوں کو قبض کرتے ہیں کافروں کی، کہتے ہیں کہ آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ تو جس دن روحیں قبض ہو رہی ہوتی ہیں، قیامت اس دن تو نہیں ہوتی نا، قیامت تو بھی قائم ہونی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ اسی دن شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہوئے، وہ تو لگتے ہاتھوں ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس عذاب کو کیا کہیں گے؟ یہ برزخ ہی ہے نا، کہ دنیا والوں کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کو ہو رہا ہے۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ جو ہے یہ کوئی آسمان میں ہے، یہ بھی عجیب و غریب قسم کا عقیدہ اور نظریہ ہے ان کا۔ برزخ آسمان میں کدھر سے آ گئی؟
دلیل کیا جی؟ وہ جو اہل اپنا شہداء ہیں اور اہل ایمان ہیں، ان کی روحیں وہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں اور جنت کے اندر گھومتی پھرتی، وہ اوپر آسمانوں پہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو کافر مشرک ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ہاں کتنی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں۔ تو یہ جو برزخ آسمانوں کے اوپر بنائے بیٹھے ہیں، ان کا تو اپنا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا روح و جسم جہاں پہ بھی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے اور وہی اس کے لیے برزخ ہے۔ عذاب قبر سے مراد یہ ایک مخصوص گڑھا نہیں، اگر وہ گڑھے کے اندر ہے، زمینی گڑھے میں، تو یہ قبر ہے، سمندر میں ہے تو وہ قبر ہے۔ جہاں پر بھی اس کے ذرات جسم چلے جائیں وہ اس کے لیے قبر ہے اور وہی اس کے لیے برزخ ہے۔ الگ سے کوئی شے نہیں کہ جسم اس کا یہاں ہو اور برزخ کہیں اور ہو، یہ کام نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ برزخ جس آیت میں استعمال ہوا ہے وہاں کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس روح و جسد کے مجموعے اور رجعت الی دنیا کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے۔ تو جسم جب اس زمینی گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہے تو یہی ہوئی نا برزخ، یہ اپنی طرف سے نہیں، کدھر سے انہوں نے گھڑ لی اور بنا لی۔ اسی طرح یہ رفع و نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں، اس میں بھی دو بنیادی دلیلیں ہیں ان کی۔ ایک متوفی کا، اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تجھ کو فوت کرنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لہذا اللہ نے فوت کر دیا۔ اور دوسرا قد خلت من قبلہ رسل سے استدلال کرتے ہیں۔ اب لفظ متوفی کا معنی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لمبی چوڑی باتیں لفظ توفی کے معنی کی چھوڑ دیں، ساری ختم کریں۔ متوفی کا معنی فوت کرنا، مارنا کر لیں، مان لیں، مان لیا، اب آگے چلیں۔ اللہ نے کہا میں تجھے مارنے والا ہوں، کب کہا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اس وقت کہا تھا نا۔ یہ تو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام حیات موجود زندہ تھے ان پر وحی آئی انی متوفی کا ورافعک الیہ، تو اس وحی کے آنے کے باوجود وہ زندہ تھے، انہیں کہا جا رہا تھا متوفی کا، تو وہ زندہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ متوفی کا جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تجھے فوت کر چکا ہوں۔ متوفی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فوت کرنے والا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، ہمیں بھی اللہ فوت کرنے والا ہے، سب کو فوت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ مجھے فوت کرنے والا ہے، اللہ آپ کو فوت کرنے والا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ فوت کر لیا ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ متوفی کا معنی فوت کرنا ہی لگا لیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، کب کرے گا؟ جب اس کا جی چاہا، جب اللہ کی مشیت ہوئی، جب اللہ نے چاہا اسی وقت کرے گا۔ ہاں فوت ہو چکے ہیں یہ اس آیت میں نہیں ہے۔ باقی جو باتیں ہیں کہ توفی کا معنی پورا پورا اٹھا لینا، لے لینا ہوتا ہے، اس کو علمی بات سے رہنے دے ایک طرف، یہ بیچارے اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ان دقیق علمی باتوں کو سمجھیں۔ دوسرا قد خلت من قبلہ الرسل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے۔
کہتے ہیں کہا ہے کہ رسول گزر چکے ہیں، اب چونکہ کہا گزر چکے تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر چکے. بھائی واقعی عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر ہی چکے ہیں، لیکن گزر چکے کا معنی مر چکے کدھر سے ہو گیا؟ گزر چکے ہونے کا مطلب مر جانا تو نہیں ہوتا، الا کہ کوئی قرینہ ہو. یہاں کون سا قرینہ ہے؟ قد خلت من قبلہ رسول میں. اصول تو یہ ہے نا کہ لفظ کا حقیقی معنی لیا جائے گا، مجازی معنی کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. حقیقت سے اس کو مجاز کی طرف پھیرنے کی کیا دلیل ہے؟ قد خلت من قبلہ رسول، رسول گزر چکے ہیں، سارے رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے گزر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ہو گزرے ہیں. اب اس کا پھر دوسری بات یہ اس میں یہ نفی بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تجھ سے پہلے جو ہو گزرے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ تو نہیں کہا. یہاں اگر قد خلت کا معنی فوت ہونا بھی کر لیں، یہاں پر بھی کر لیں کہ تجھ سے پہلے رسول فوت ہو چکے ہیں، تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ دوبارہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا. پھر بھی نزول مسیح کا انکار اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور حدیثیں واضح ہیں رفع مسیح پر بھی، نزول مسیح پر بھی، جو قرآن کے ان الفاظ کا معنی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. انہی مسعود الدین عثمانی کے چھڑکے ہوئے گروہوں میں سے محمد عادی پشوری اور ڈاکٹر بشیر کو بیاڑی چوک ملتان والا، اور اس طرح وہ رمضان بلوچ جو ہے، یہ سارے ان عقائد کے ساتھ ساتھ جادو کے بھی منکر ہیں. کیوں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہی گھسی پٹی دلیلیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جی چونکہ نبی سب سے مقرب اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اس پر شیطان کا بس کیسے چل گیا؟ شیطان تو جادو تو جو ہے وہ شیطانی عمل ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث جو ہیں جادو کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے بارے میں سب کا انکار. تفصیل اس کی وہ پہلے آپ سن چکے ہیں. بہرحال یہ لوگ بھی اسی عقیدے کے حاملین میں سے تھے. اسی طرح یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسعود الدین عثمانی جو ہے یہ بنیادی طور پر حنفی تھا، تو احناف کا معروف مسئلہ کتاب و سنت کی تعلیم پر اور نمازیں پڑھانے، جمعہ پڑھانے، درس وغیرہ دینے پر اجرت لینے کا جو ہے دینی امور پر اجرت کا معاملہ، اس میں بھی یہ فقہائے احناف کے ہم نوا ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. بہرحال وہ بیچارے کیا کریں، مارے جاتے ہیں، اور جب بس نہیں چلتا تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں میں نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہا، میں جو اصل میں ٹائم دیتا ہوں نا میں ٹائم کی اجرت لے رہا ہوں، کیونکہ گزارا ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر، اجرت لیے بغیر، اور پھر ٹائم کی اجرت. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، کہتے ہیں یہ حدیث ہی قرآن کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا تم سے. لا اسألکم علیہ اجرا، اجر کے تو دو معنی ہوتے، ایک ہے اجر یعنی ثواب، وہ تو کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا، نہ بندوں سے طلب کیا جا سکتا، لا اسألکم علیہ اجرا. دوسرا اجر بمعنی اجرت اور مزدوری. اگر اجرت اور مزدوری کے معنی میں بھی لیں تو لا اسألکم علیہ اجرا کا مطلب ہے کہ میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا. یہ تو نہیں کہا کہ میری مزدوری بنتی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ جائیں کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس دوائی لینے کے لیے، وہ اپنی چیکنگ فیس نے رکھی ہوئی ہے، چیک اپ فیس جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1000 روپیہ. وہ آپ کا واقف ہے یا آپ کے ساتھ تعلق دار ہے، رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ سے فیس نہیں لیتا. اس کا یہ معنی تو نہیں ہوتا وہ کسی سے بھی نہیں لیتا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طلب نہیں کرتے، نہیں میں نہیں مانگتا، آپ نے جو دینا ہے دے دیں. تو لا اسألکم علیہ اجرا کا معنی ہے کہ میں تم سے مزدوری مانگتا نہیں ہوں، تم سے نہیں مانگتا. اب
پھر یہ اس بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے، یہ تو نہیں کہا کہ مزدوری مانگنا حرام ہے، میں نہیں لیتا، باقی دیگر جو لیتے ہیں لے، جو نہیں لیتے نہ لیں، اس سے اجرت کے حرام ہونے کی دلیل تو نہیں نکلتی۔ اسی طرح انہی جدید عقل پرستوں میں وہ ایک حنیف ڈار ہے، اور اس کا بھی طریقہ واردات اسی طرح کا ہے، جو بات دماغ میں عقل میں نہ آئے وہی پرانے معتزلہ والے اعتراض اور یہ اٹھا کے اور بخاری مسلم کی حدیث پر۔ اچھا، ان سب کی بیماری یہ ہے کہ پہلا حملہ ہی منکرین حدیث کا صحیح بخاری پہ ہوتا ہے، مسلم پہ بھی اتنا نہیں، مسلم کی باری بہت بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے صحیح بخاری کو پکڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری ایک مضبوط قلعہ ہے، جس کو یہ لوگ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اس میں اگر تشکیک ہو گئی، اس میں اگر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو باقی جو ذخیرہ حدیث ہے وہ تو ہباء منصورہ ہو جائے گا، اپنے آپ ہی اڑ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا طعن ہی وہ صحیح بخاری پہ کرتے ہیں۔ چاہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بوقت نکاح جو عمر ہے اس حوالے سے مسئلہ ہو، یا ان کا وہ غسل کر کے بتانا کہ اتنے پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے۔ اپنے بھانجے کو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو میں اتنا پانی لے کے جا رہی ہوں ایک سا، تو اس سے میں تمہیں غسل کر کے دکھاتی ہوں۔ گئی اور جا کے غسل خانے میں غسل کر کے اور باہر آگے لوگ میں نہ آئی ہوں، تم کہتے ہو اتنے سے پانی سے غسل کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ جی وہ بخاری میں ہے کہ یہ انہوں نے سامنے غسل کر کے دکھایا، حالانکہ سامنے والی تو بات ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے الفاظ داخل کرتے ہیں گھڑ گھڑا کے۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس کا بھی یہی طریقہ واردات، اپنی طرف سے الفاظ گھڑے گا، حدیث کے اندر داخل کرے گا، بخاری مسلم کی حدیثوں میں اپنی طرف سے من گھڑت الفاظ داخل کر کے جی متفقن علیہ روایت ہے، متفقن علیہ بھی نہیں کہنا آتا اس مسکین کو، متفقن علیہ روایت ہے۔ اور بنے پھرتے ہیں بہت بڑے مفکر۔ حنیف ڈار کا بھی یہ طریقہ واردات ہے، اور علامہ مودودی صاحب نے بھی اسی طرح حدیثوں کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے، اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ بس آنکھیں بند کر کے اور چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا وہ یہی ہے، آج کے سبق کا، کہ یہ لوگ عقل پرست ہیں، قرآن کو انہوں نے محض ایک آڑ بنایا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کی آڑ میں مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کے احادیث سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ حدیث سے جان چھڑوانے کا مقصد قرآن کی منمانی تعویل اور منچاہا اسلام۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔